نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا رواه ابن ماجہ۔ قربانی کے احکام و مسائل، اس سلسلے میں سرزمین بہرائچ میں تقریباً میں 3 جمعے کے خطبات دے چکا ہوں 3 سالوں میں۔ اب خطبے میں چونکہ وقت زیادہ نہیں ہوتا، اس لیے 7-8 مسئلے 10 مسئلے کی وضاحت ہو پائی ہے۔ آج کے اس درس میں اختصار کے ساتھ 25 مسائل انشاءاللہ الرحمن آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ ویسے تو قربانی کے متعلق علماء نے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں، 1 2 10 نہیں، سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں۔ اس میں کچھ مستند بھی ہیں، کچھ غیر مستند بھی ہیں، محقق بھی ہیں اور بلا تحقیق بھی کتابیں ہیں۔ قربانی کے تعلق سے جاننا کیوں ضروری ہے؟ ابھی آپ کے سامنے حدیث آئے گی کہ صحابہ اس کا کتنا اہتمام کرتے تھے۔ زیادہ تمہید میں نہ جاتے ہوئے ہم مسائل کے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، قربانی ہے کیا؟ یہ کیا چیز ہے قربانی؟ قربانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر اس چیز کو قربانی کہتے ہیں جس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، تقرب حاصل کیا جائے، یہ لغت میں ہے۔ اصطلاح اور اسلامک ٹرم میں، شرعی اصطلاح میں اس جانور کو قربانی کہتے ہیں جسے عید الاضحیٰ کے موقع پر یا حج کے دن اللہ کو خوش کرنے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، اسی کو قربانی کہتے ہیں۔ اس پہ اگر گہرائی سے ہم سوچیں گے، کہتے ہیں قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل پیرا رہے۔ باقاعدہ صحابہ کرام جانوروں کو خریدتے، وقت سے پہلے اسے پالتے، اپنے ہاتھوں سے کھلاتے، موٹا پھربا کرتے اور شوق سے قربانی کرتے تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ قربانی کا جب بھی بیان ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، یہ دونوں باپ بیٹے اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے تذکرے کے بغیر یہ قربانی کا کانسیپٹ اور تصور ادھورا ہے۔ اب گہرائی میں جائیں تو دیکھیں، ایک بیٹا ہے اور ایک باپ۔ باپ اپنی اولاد کو اللہ کے سامنے اللہ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو گیا۔ ایک باپ کی اولاد سے کتنی محبت ہو سکتی ہے، یہ ایک باپ ہی بہتر سمجھ سکتا ہے۔ میرا جہاں تک ماننا ہے، اس دنیا میں انسان کو مال سے بھی زیادہ اگر کسی چیز سے محبت ہے تو اس کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے جبرائیل کے آرڈر کے ذریعے نہیں، خواب کے ذریعے سے یہ مطالبہ کیا کہ بیٹے کو ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے جو محبت ہے اس محبت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ تو باپ کی قربانی ہوئی۔
بیٹے کی قربانی یہ ہے کہ بیٹا اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. دونوں اپنے آپ میں ایک بڑی مثال ہیں. قربانی اصل میں اسی کو کہتے ہیں. ایک نے اپنی محبت کو قربان کیا ہے اور دوسرے نے جان کو حاضر کیا ہے. قربانی اسی چیز کا نام ہے. یہ جو سنت ہر سال دہرائی جاتی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپناتے رہے اور امت کو اپنانے کا حکم دیتے رہے. اس کے پیچھے یہی لاجک ہے کہ امتی کے اندر قربانی کا جذبہ آ جائے. وقت آ جائے تو محبت بھی قربان کر دے، وقت آ جائے تو جان کی بھی قربانی دے دے. یہی قربانی کا مطلب ہے. اسی لیے قربانی میں دکھاوا اگر آ گیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانور کے حوالے سے جب بیان کیا تو رب العالمین نے قربانی کے جانور کے الگ الگ ٹکڑوں کو بیان کیا، گوشت، خون. اور اللہ نے ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ تعالیٰ کو ہرگز تمہاری قربانی کے جانور کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ہی خون اس تک پہنچتا ہے. وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارے دلوں میں یہ قربانی کا جذبہ کتنا ہے یہ نیت اللہ تک پہنچتی ہے. بس یہی ہے قربانی. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا جب تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا تو اللہ نے ایک بات کہی جو پورے اس واقعے کا نچوڑ ہے اور جو میسج اور پیغام بھی ہے اس عید کا. فلما اسلما، جب باپ اور بیٹے دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے خود کو سرنڈر کر دیا. فلما اسلما، جب انہوں نے سر جھکا دیا، باپ اپنی محبت قربان کرنے کو تیار ہو گیا، بیٹا اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو گیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل، پہلو کے بل بیٹے کو لٹا کر چھری باپ نے ہاتھ میں اٹھا لی. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے رہنے دو، مجھے انسان نہیں ذبح کروانا ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے ایک جانور اتار دیا اور فرمایا کہ آپ کی یہ ادا، یہ جذبہ اتنی ہم کو اچھی لگی ہے کہ میں قیامت تک آپ کی اس ادا کو دنیا کے اندر باقی رکھوں گا. تو یہ ہے قربانی. اسی کو قربانی کہا جاتا ہے. قربانی کی جاتی ہے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام اور اپنے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو زندہ کرنے کے لیے، غریبوں پر اور اپنے اولادوں پر بہترین قسم کی رزق کی کشادگی اور اس کے دروازے کو کھولنے کے لیے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ جانور جو تم ذبح کرتے ہو، اللہ فرما رہا ہے تم خود کھاؤ، غریبوں کو، مسکینوں کو، جو مانگ رہے ہیں انہیں بھی، جو نہیں مانگ رہے ہیں انہیں بھی کھلاؤ. اسی طرح سے جانوروں کو میں نے تمہارے سامنے جھکا ہوا بنا دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. اللہ نے ایک چیز یہاں پر مینشن کی ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم بڑے بڑے جانور ذبح کر لیتے ہو. عرب کی اگر جغرافی میں دیکھیں، اونٹ کو انسان ذبح کر لے رہا، اور اونٹ ذبح کرتے ہوئے کبھی دیکھیے آپ، اس کے پیر کے پاس اس کی گردن کے نیچے کھڑا ہوتا ہے انسان چھری لے کے. اگر اونٹ اپنی شیطنت پہ آ جائے، جس کو حیوان و جانور کہتے ہیں، اس پہ آ جائے تو پھٹ سے اس ذبح کرنے والے کا سر دبوچ لے کھا جائے. اللہ فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا، یہ اونٹ تمہیں جو نہیں کاٹ رہا ہے، یہ بکریاں اور بکرے جو اٹھ کے بھاگ نہیں رہے ہیں، جو تم اپنے جگاڑ سے اس کو قابو میں کر کے ذبح کر لے جا رہے ہو، یہ میں نے ان کو کہا ہے کہ تمہارے لیے وہ سرنڈر کر دے خود کو، تو ہم نے تو ان کو تمہارے تابع بنایا ہے، اس کے لیے تم میرا شکریہ ادا کرو. تو اسی کا نام قربانی ہے. قربانی سے یہ میسج ہمیں اور آپ کو لینا چاہیے. مسئلہ نمبر 2، قربانی اللہ کی راہ میں ہم کرتے ہیں. ہر ایک مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ میری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اب قبول ہو جائے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ قربانی قبول ہو جائے؟ یہ سوچ ہر ایک انسان کی ہوگی. تو جیسے دنیا کی تمام نیکیاں کرنے کے لیے اور اس کو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہونے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، ویسے یہاں بھی 3 چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1،
قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، سب سے پہلی شرط ہے کہ قربانی کرنے والے کا عقیدہ توحید خالص پر مبنی ہو۔ اگر قربانی کرنے والے کا عقیدہ شرک پر مبنی ہے، توحید والا نہیں ہے، تو اس کی قربانی نہیں مانی جاتی ہے، وہ نیکی رائے گاہ برباد کر دی جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہر وہ نیکی جو شرک کے ساتھ میری بارگاہ میں لائی جائے گی، ہواؤں کی طرح میں اسے بکھیر دوں گا، اس کی کوئی ویلیویشن و اہمیت نہیں دوں گا۔ دوسری شرط ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی قبول ہو جائے، نیت خالص ہو۔ جیسے ایک تو توحید پرست آپ ہے، لیکن قربانی کرتے وقت ہو سکتا ہے آپ کے دل میں دکھاوا آ جائے، تو دوسری شرط ہے کہ نیت خالص ہو۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے نہیں ہوں گے، کتنی نیکی ملے گی نہیں ملے گی، اس کا دار و مدار جو ہے وہ انسان کے دل کی نیت پر ہے۔ تو نیت درست ہو، دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز، قربانی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ جیسے سب سے بڑی سنت، واضح سنت قربانی کے متعلق یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد آپ کو قربانی کرنی ہے۔ آپ نے اگر پہلے کر لیا تو قربانی نہیں مانی جائے گی۔ آپ توحید پرست بھی ہیں، آپ کی نیت بھی اچھی ہے، لیکن آپ کے قربانی کرنے کا جو وقت ہے نبی کے وقت سے الگ ہے، لہذا قربانی نہیں مانی جائے گی۔ تو یہ تین چیزیں ضروری ہے۔ نمبر ایک، یہ بات یاد رکھ لیجئے، قربانی کا موسم ہے، دنیا کو بتائیے، یہ اہل حدیث کی دعوت ہے کہ قربانی ہی نہیں، قربانی کے علاوہ یا قربانی کے ساتھ جتنے بھی نیکیاں آپ کر رہے ہیں اس کے قبول ہونے کے لیے یہ تین شرطیں ضروری ہیں۔ توحید خالص آپ کا ہونا چاہیے، یعنی عقیدہ درست ہو۔ نمبر دو، اخلاص کے ساتھ ہو۔ نمبر تین، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا لحاظ کرنا ہے قربانی میں، اس کے متعلق ایک حدیث سنیے۔ صحیح بخاری میں 1713 نمبر پہ ایک روایت ہے، زیاد ابن جبیر رحمہ اللہ تابعی کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، وہ آ رہے تھے، عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں اور بہت بڑے صحابی ہیں، اس اعتبار سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بڑے لالچ اور حرص سے تلاش کر کے عمل کیا کرتے تھے۔ یہ کہیں راستے سے گزر رہے تھے، ایک آدمی کو دیکھا، وہ اپنے اونٹ کو بٹھا کر اس کو ذبح کرنے جا رہا تھا، اونٹ کو بٹھا کر اسے ذبح کرنے جا رہا تھا۔ اونٹ کو ذبح کرنے کا یہ طریقہ کہ اونٹ کو بٹھا دیا جائے، اس کے بعد اس کی گردن میں چھری ماری جائے، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے، ایک آدمی کو دیکھا کہ اونٹ کو بٹھا کر اور وہ قربانی کرنے جا رہا ہے، فوراً رک گئے اور اس سے کہا ابعثھا قیاما مقیدا، اس جانور کو، اس اونٹ کو کھڑا کرو اور اس کے پیر کو باندھ دو، سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے قربانی کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ذبح کرو۔ آپ ذرا دیکھیں صحابہ کرام ذبح کرنے کے اسٹائل میں بھی نبی کی سنت تلاش کر رہے ہیں۔ آج ہم جانور لینے میں، اس کی عمر طے کرنے میں، کیسا ہو نہیں ہو، نیت میں، کتنے ایسے مسائل میں ہم دیکھتے ہی نہیں کہ نبی کی سنت ہے کہ نہیں ہے، بس ہمیں گوشت سے مطلب ہو گیا ہے۔ تو یہ قربانی برائے نام قربانی ہوتی۔ یہ صحابہ تھے جو تلاشتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ صحابی کہہ رہے ہیں نبی کا طریقہ ایسے نہیں تھا کہ اونٹ کو بٹھاؤ، اونٹ کھڑا ہی رہے، اس کے پیر کو باندھ دیا جائے اور اسی حالت میں اس کو ذبح کیا جائے، نحر کیا جائے، یہ نبی کی سنت ہے۔ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے تم ایسا کرو۔ علماء کہتے ہیں اگر دوسرے طریقے سے بھی ذبح کر لیا تو ہو جائے گی، لیکن صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نبی کی سنت کے مطابق کرو، جب تمہیں سنت معلوم ہے تو مخالفت کیوں؟ یہ ہوا مسئلہ نمبر 2۔ مسئلہ نمبر 3، قربانی کا حکم کیا ہے؟ حکم سمجھتے ہیں؟ مطلب اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ یہ ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے، واجب ہے کہ سنت ہے، نہ کرے تو گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس مسئلے کا جواب اس مسئلے میں آئے گا۔ سب سے پہلے جان لیجئے لوگ دو طرح کے ہیں،
ایک صاحب حیثیت اور ایک وہ لوگ جن کے پاس حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت کتنی؟ ایک بڑے جانور میں حصہ بھی نہیں لے سکتا، اتنی بھی حیثیت نہیں ہے۔ ایک بکری، دانت والی بکری، میں بکرا نہیں کہہ رہا ہوں، بکری 8-10 ہزار روپے کی آ جائے گی، زیادہ سے زیادہ 11-12 کی، میرے خیال سے 10 میں آ جائے گی، 8 میں بھی مل جائے گی۔ دانت والی پٹھیا بکری 8-10 ہزار میں آج کے ریٹ میں مل جائے گی، اتنی بھی کسی کی حیثیت نہیں ہے۔ تو ایسے آدمی پر علماء کے اجماع اور اتفاق کے ساتھ قربانی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ وہ اتنا غریب ہے کہ 8-10 ہزار وہ ایک سال میں بھی نہیں اکٹھا کر سکتا کہ وہ سال میں ایک بار قربانی کر لے۔ لیکن وہ شخص جس کے پاس حیثیت ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ کیا اس کو بھی اختیار ہے کہ کرنا چاہے تو کرے اور نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے؟ ایسا کچھ مسئلہ ہے؟ تو اس مسئلے میں علماء کے 2 اقوال ہیں۔ جمہور کا موقف ہے سنت مؤکدہ ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ یہ واجب ہے۔ دلیل کے اعتبار سے ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہ ہر وہ شخص جو قربانی کر سکتا ہے، حیثیت والا ہے، وہ کم سے کم ایک حصہ لے سکتا ہے، دانت والی ایک بکری خرید سکتا ہے، اس کے اوپر واجب ہے، مطلب یہ ہوا نہیں کرے گا تو گناہ پائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل نمبر 1، اللہ نے قرآن میں کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے نماز پڑھو اور اللہ کے لیے قربانی کرو۔ یہاں پر قربانی کرنے کا ونہر کا مطلب صحابی رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اللہ رب العالمین نے جو بات کہی ونہر، اس کا معنی ہوتا ہے اذبح یوم النحر، یعنی کہ عید کے دن، قربانی والے عید کے دن ذبح کرو، یعنی کہ اللہ کا حکم ہے، اور حکم ہے تو واجب ہے۔ دوسری دلیل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی 3123 روایت ہے حسن درجے کی، من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس شخص کو حیثیت ہو قربانی کرنے کی، اس کے باوجود نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ دھمکی دیکھ رہے ہیں نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے عیدگاہ کے قریب نہ بھٹکو، اگر تمہاری حیثیت تھی قربانی کرنے کی اور تم نے ادھر ادھر کے دائیں بائیں مار کے قربانی نہیں کی، نبی فرما رہے ہیں کہ عیدگاہ کے قریب مت آنا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دھمکی، اور یہ اللہ کے نبی کا اسلوب بتلا رہا ہے کہ اگر حیثیت ہے تو واجب ہے۔ دلیل نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کتاب الاضاحی 1518 کی روایت ہے، یا ایھا الناس علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ، اے لوگوں، ہر گھر پر، ہر فرد پہ نہیں، گھر کے ہر ممبر پہ نہیں، ہر گھر پر، ہر فیملی پر سال میں ایک بار قربانی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ ضروری ہے اگر آپ کو حیثیت۔ دلیل نمبر 4، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی 5562 نمبر کی روایت ہے، من ذبح قبل ان يصلي فليعيد مكانها اخرى ومن لم يذبح فليذبح، عید کے دن کوئی شخص عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر دیا، اب تو جانور جو تھا بیچارے کا ذبح کر دیا، اب عید کی نماز ختم ہو گئی، اس کے بعد یہ کیا کرے؟ اگر حیثیت والا ہے اسی کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کے لیے واجب ہے، فرض ہے کہ دوسرا جانور لے کے آئے اور وہ دوبارہ ذبح کرے، کیونکہ پہلے والی قربانی نہیں مانی گئی۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے وَمَن لَّمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ، اور جس نے ابھی تک قربانی نہیں کی تھی اب نماز کے بعد وہ قربانی کر لے۔ آپ ذرا دیکھیں، اگر قربانی ضروری نہ ہوتی صاحب حیثیت کے لیے تو اللہ کے نبی یہ نہ کہتے کہ جو پہلے تم نے کیا تھا وہ نہیں مانی گئی، اب دوبارہ خریدو اور لے کے آؤ قربانی کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ ضروری ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے کہ قربانی راجح قول کے مطابق واجب ہے، فرض ہے، ہم اسی قول کو راجح سمجھتے ہیں اور اسی کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھیں، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 میڑھے ذبح کیا کرتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں آپ بھی 2 کرتے تھے، میں بھی 2 کیا کرتا تھا۔ تو یہ دلیلیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ قربانی واجب ہے صاحب حیثیت پر۔ ہاں البتہ جو صاحب حیثیت نہیں ہے، جس کے بارے میں نے شروع سے کہا، اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔
مسئلہ نمبر 4، کس جانور کی قربانی کرنی ہے؟ جانور تو دنیا میں بہت سے ہیں، جانور بہت سے ایسے ہیں جو حلال ہیں، کھائے جا سکتے ہیں۔ گھوڑے کا گوشت حلال ہے، ہرن حلال ہے، مرغی حلال ہے، کبوتر حلال ہے، یہ سب بھی کھائے جا سکتے ہیں، اور جو قربانی کرتے ہیں سب تو حلال ہے ہی ہیں۔ لیکن کیا سارے حلال جانوروں کی قربانی کرنی ہے؟ نہیں، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کلیئر کیا۔ قرآن میں ایک ورڈ استعمال کیا گیا، بہیمۃ الانعام۔ انعام کے معنی ہوتے ہیں چوپائے۔ بہیمۃ الانعام کا مطلب ہوا وہ جانور جو 4 پیر والے ہیں اور پالتو ہیں۔ 2 کنڈیشن دیکھ لیجئے، 4 پیر والے ہیں اور پالتو ہیں، مطلب جو 2 پیر والے ہیں اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ مرغی کی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، 4 ہے کی 2 ہے، 2 ہی ٹانگیں ہوتی ہیں۔ کبوتر کی ہو جائے گی؟ نہیں، 4 ہے کی 2 ہی ٹانگیں ہوتی ہیں۔ چوپایا یعنی 4 پیر والے۔ دوسری شرط ہے کہ پالتو ہو، جنگلی نہ ہو۔ ہرن پالتو جانور ہے کہ جنگلی ہے؟ اس کی بھی نہیں ہوگی، جبکہ مرغی بھی حلال ہے، ہرن بھی حلال ہے، لیکن ان دونوں کی قربانی نہیں ہوگی کیونکہ بہیمۃ الانعام میں نہیں آتے۔ بہیمۃ الانعام میں پالتو چوپائے جانوروں میں کون کون سے جانور ہیں؟ اس تعلق سے جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 143 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثمانیۃ ازواج، یہ بہیمۃ الانعام یہ 8 جوڑے ہیں۔ من الضأن اثنین، میڈھا میڈھی، بھیڑ بھیڑی، دمبا دمبی، یہ 1 ہوئے، اگر نر و مادہ ملائیں تو 2 ہو گئے۔ ومن المعز اثنین، بکرا بکری کتنے ہو گئے؟ 4۔ ومن الابل اثنین، اونٹ اور اونٹنی 6۔ ومن البقر اثنین، گائے اور بیل 8۔ اللہ نے گنتی بتائی ہے، ثمانیۃ ازواج۔ عربی میں ثمانیہ کا مطلب ہوتا ہے 8۔ ثمانیۃ ازواج، بہیمۃ الانعام یہ 8 ہیں نر و مادہ ملا کر، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منشن کر دیا ہے۔ قربانی انہی 8 میں سے کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 5، یہ جن جانوروں کو میں نے بتایا کہ قربانی آپ کر سکتے ہیں، میڈھا میڈھی، بھیڑ بھیڑی، دمبا، بکرا بکری، اونٹ اونٹنی، گائے بیل، اس میں بھی ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر عیب نہ ہو۔ کس طرح کا عیب نہ ہو؟ کون سا عیب رہے گا تو قربانی نہیں مانی جائے گی؟ مارکیٹ میں بھی ہم بازار لگے گی، جائیں گے خریدنے کے لیے، تو ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ صرف چربی دیکھنی ہے، گوشت دیکھنا ہے، یا اور کچھ دیکھنا ہے؟ وہ چیزیں جان لیجئے۔ عمومی طور سے 4 عیب ایسے ہیں جو دنیا کے تمام مسلمان مانتے ہیں کہ اگر یہ عیب جانور میں پایا جائے گا تو قربانی نہیں مانی جائے گی۔ سارے مسلمان اس پر اتفاق کرتے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات کہی ہے۔ سنن نبی داؤد 2802 میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 جانور قربانی میں جائز ہی نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی کا فتویٰ جائز ہی نہیں ہے۔ 4 کون کون سے؟ العوراء بین عورها، بالکل واضح کانا بکرا یا بکری یا جو بھی جانور ہے، اگر وہ کانا ہے اور اس کا کانا پن واضح ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو جائے۔ والمریضۃ بین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ والعرجاء بین ضلعها، لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ والکثیر التی لا تنقی، ایسا کمزور نہایت لاغر ہلکا جانور جس کے ہڈیوں میں گودا ہی نہ ہو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ 4 ہو گئے۔ کانا، بہت زیادہ بیمار، بہت زیادہ لنگڑا اور نہایت ہی زیادہ لاغر۔ اتفاق ہے کہ اس طرح کے جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی ہے، اس لیے مارکیٹ میں جائیں تو یہ چیزیں پہلے دیکھ لیں، کہیں کانا تو نہیں، بیمار تو نہیں، لنگڑا تو نہیں، اتنا پتلا دبلا تو نہیں کہ اس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز کہی ہے علماء نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے استنباط کرتے ہوئے کہ جانور کے کان کٹے ہوئے نہ ہو، کانوں میں سوراخ نہ ہو، کان چیرا ہوا نہ ہو۔
ایک اور بات کہی گئی کہ جانور میں کھجلی کی بیماری نہ ہو، اور اگر وہ فیمیل جانور ہے تو اس کا تھن کٹا ہوا نہ ہو۔ یہ ساری باتیں کہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ضروری ہے جو آج ہمیں اور آپ کو بکرا یا بکری خریدتے ہوئے دیکھنا ہے، یا کوئی بھی جانور خریدتے ہوئے دیکھنا ہے، دانتا ہونا ضروری ہے۔ بغیر دانتا جانور کی قربانی نہیں مانی جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 6، جانور جو قربانی کے ہیں اس میں کیا چیز ہمیں دیکھنا ہے؟ اس کی ایج دیکھنی ہے کہ دانت دیکھنا ہے؟ عمر دیکھیں گے کہ دانت؟ دانت دیکھنا ہے، عمر نہیں دیکھنا ہے، اس کا دانت دیکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح فرمان ہے، صحیح مسلم 1963، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان يعسر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن۔ قربانی کے دنوں میں قربانی کرتے وقت دانتا جانور ہی قربان کرو۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دانتا جانور ہی قربان کرو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر تنگی ہو جائے، دانتا جانور مل ہی نہیں رہا ہے، تو ایک جانور ایسا ہے کہ جس میں دانت نہیں، ایج دیکھ لو تو ہو جائے گا۔ وہ کون سا ہے؟ 1 سال کا بھیڑ۔ اللہ کے نبی نے کہا الا ان یعسر علیکم، اگر پریشانی ہے تمہیں جانور دانت والا مل ہی نہیں رہا ہے تو جزعۃ من الضأن، بھیڑ میں سے 1 سال کا جانور ذبح کر سکتے ہو، قربانی کر سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا اونٹ، گائے، بکرا اور بھیڑ، یہ چاروں نر و مادہ ملا کر 8 جو ہم نے قرآن کے حوالے سے بتائے، ان میں سے سوائے بھیڑ کے باقی 3 میں دانتا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ بکرا بکری ہو، گائے بیل ہو یا اونٹ اونٹنی ہو۔ اب ماہرین نے عمر بتائی ہے کہ کتنی عمر میں وہ جانور دانتے ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بکریوں کی جو نسل ہوتی ہے 1 سال کمپلیٹ کرنے کے بعد جب دوسرے میں انٹری مارتے ہیں، کوئی 13 مہینے میں، کوئی 14 مہینے میں دانتا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے گائے کی نسل کا معاملہ ہے کہ 2 سال کمپلیٹ کے بعد تیسرے میں جب انٹری کرتے ہیں تب وہ دانتا ہو جاتے ہیں۔ اونٹ وغیرہ کا معاملہ ہے کہ 4 کمپلیٹ کر کے 5ویں میں جب انٹری کرتے ہیں تب وہ دانت اپنے گرا کے دوسرے دانت لے آتے ہیں۔ تو دانتا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں کے ماحول میں عام طور سے ہم اور آپ بکرا بکری کرتے ہیں یا گائے، تو ہمارے یہاں پابندی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کرتے ہیں اس میں دانت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر بھیڑ ہے تو اس میں 1 سال کا چل جائے گا، اور وہ بھی تنگی کے وقت میں، یعنی نہیں مل رہا ہے تب۔ ایسا نہیں ہے کہ بکرا مارکیٹ میں مل رہا ہے اور آپ بھیڑ پائے اور اس کے بعد 1 سال کا ذبح کر دیا۔ اللہ کے نبی نے وہاں شرط لگائی ہے الا ان یعسر علیکم، اگر تنگی ہے کہ دانت والا نہیں مل رہا ہے تب آپ کے لیے یہ چھوٹ دی گئی ہے۔ ایک صحابی کا بیان ہے، صحیح بخاری 5556 نمبر پہ روایت ہے کہ انہوں نے اپنا قربانی کا جانور نماز سے پہلے ہی ذبح کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز عید کی ختم کی اور نکلے، صحابی اللہ کے نبی چلیے میرے گھر پہ کھانا کھا لیجئے۔ تیار ہے کھانا؟ ابھی تو نماز ختم ہوئی، ابھی کھانا تیار ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے ہی میں نے نپٹا دیا۔ کیوں؟ میں چاہ رہا تھا کہ میرے رشتہ دار سب لوگ پہلے کھا لیں، مطلب اچھی نیت تھی، لیکن نماز سے پہلے ہی میں نے کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شأتک شأت لحم، تمہارا یہ گوشت صرف گوشت، قربانی نہیں ہے، قربانی نہیں مانی جائے گی۔ یہ ایک عام جانور ہے، تم نے ذبح کر دیا، گوشت حلال ہے، کھا سکتے ہو، لیکن قربانی نہیں مانی جائے گی۔ اچھا، اگر آج کے دور میں کوئی ایسا کر دے قربانی اس کی نہیں مانی جائے گی تو گوشت اس کا کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے؟ کھائے لیں گے، حلال ہے، بس قربانی اس کی نہیں مانی گئی، گوشت حلال ہے، کھا سکتے ہیں، بس دعوت لے، وہ نہیں دعوت لے کر کیسے کھا لیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے جب کہا کہ یہ تو ایک نارمل بکرا ذبح جیسے کیا جائے تو ایسے آپ نے کر دیا، قربانی نہیں مانی جائے گی۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی، اب جذبہ تھا کہ قربانی ہمیں کرنا ہی ہے، ان عندي داجینا جزعۃ من المعز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 1 سال کا بکرا ہے، کر دوں؟
परमिशन मांग रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़बहहा, ज़बह कर लो, वलन तस्लुहा लिगैरिका, याद रखो तुम्हारे बाद किसी के लिए हलाल नहीं है, यानी स्पेशल परमिशन फॉर यू। अब आज के लोग इसको दलील बना के कहें 1 साल का बकरा चलेगा, तो ये स्पेशल परमिशन फॉर हिम तुम्हारे बाद किसी के लिए जायज़ नहीं है, ये बात कहाँ जाएगी? गोया कि हदीस की मुखालिफत कर रहा है। तो खुलासा ये मालूम हुआ कि दांता जानवर होना ज़रूरी है। हाँ, भेड़ में सिर्फ छूट है, 1 साल का चल सकता है। मसला नंबर 7, एक मसला और भी लोगों में है कि देखिए भाई ऐबदार जानवर नहीं होना चाहिए, बकरों का हम लोग खुशियाँ निकाल देते हैं, वो खसी बन जाता है, ये भी तो ऐब है। आदमी जानवरों को इंसानों पे कयास करने लगता है, इंसानों में वाक़तन ये ऐब है, लेकिन जानवर में ये ऐब नहीं है। बल्कि मेरे उस्ताद मदीने में सुनन नसई पढ़ाते थे, तो इमाम नसई रहमतुल्लाहि अलैह की किताब सुनन नसई है। इमाम नसई के बारे में ज़िक्र करते थे कि इमाम नसई रहमतुल्लाहि अलैह बड़ी लग्जरी लाइफ जीते थे, बहुत अमीर आदमी थे, उनका कपड़ा बिल्कुल बादशाहों की तरह होता था, खाना 1 नंबर का स्टैंडर्ड होता था, मुर्गा भी खसी करके खाते थे। मुर्गा खसी खाए हो कभी? नहीं, पाए ही नहीं होगे, बॉयलर पे ज़िंदगी कट रही है। हाँ, मुर्गा भी खसी वाला खाते थे। हमारे साथियों में से एक बांग्लादेश का था, उसने कहा हमारे यहाँ आज भी मुर्गा खसी होता है। बाज़ इलाक़ों में बांग्लादेश में आज भी मुर्गा खसी होता है, और वो लोग बताते हैं कि उसका गोश्त दूसरे देसी मुर्गों से कहीं ज़्यादा टेस्टी होता है, और जिस्मानी एतबार से, सेहत के एतबार से ज़्यादा पावरफुल है वो। तो जानवर अगर खसी कर दिया जाए तो गोश्त में टेस्ट आ जाता है, ये माहिरीन बतलाते हैं। इसीलिए उलमा ने कहा एक जानवर है जो खसी है और एक जानवर है बगैर खसी वाला, दोनों में किसकी कुर्बानी अफजल है? उलमा कहते हैं खसी वाले जानवर की कुर्बानी अफजल है, क्योंकि उसका गोश्त टेस्टी है, इसीलिए वो महंगा भी बिकेगा। तो खसी होना कोई ऐब की बात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खसी वाले जानवर कुर्बान किए हैं, इसकी हदीस मौजूद है। इब्न माजा 3122 नंबर की सही हदीस है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं काना इदा अरादा अन युज़हिया इश्तरा कबशैन अज़ीमैन समीनैन अक़रनैन अमलहैन मौजूअतैन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्बानी करने का इरादा करते तो आप 2 मेंढा खरीदते, बड़ा बड़ा मोटा ताज़ा सींग वाला चितकबरे कलर का, मौजूअतैन जिसके खुशिये निकाल दिए गए हो, यानी खसी जानवर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बान किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान मौजूद है। लिहाजा जानवर अगर खसी है तो इसमें कोई ऐब की बात नहीं है, ये ऐबदार नहीं बल्कि ये उसकी क्वालिटी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अबू हुरैरा आगे इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी जब 2 जानवर इस तरह का खरीदते तो आप ज़बह करते, फ़ज़बह अहदहुमा अन उम्मतिही, एक उसमें से अपनी उम्मत की तरफ से ज़बह करते। उम्मत में हम लोग हैं कि नहीं है? लेकिन क्या हम लोगों की तरफ से भी? सब की तरफ से था? सारे कलमा को मुसलमानों की तरफ से था? नहीं, अल्लाह के नबी ने कैद लगा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो क़यामत के दिन मुशरिक की शफाअत करेंगे और ना ही हौज़े कौसर का पानी बिदाती को पिलाएंगे, तो अपनी कुर्बानी में मुशरिक को बिदाती को शामिल कर लेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के खिलाफ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकों और बिदतियों को अपने सवाब में शामिल कर ले। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जानवर कुर्बान करते अपनी उम्मत की तरफ से। किस उम्मती? लिमन शहीदा लिल्लाहि बित्तौहीद व शहीदा लहू बिल बलाग, जिसने अल्लाह की तौहीद की गवाही दी होती और जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पहुँचाने की गवाही दी होती, यानी वो तौहीद परस्त होता और सुन्नत का मानने वाला होता, मुशरिक नहीं होता, बिदाती नहीं होता। उसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जानिब से कुर्बानी करते थे। वज़बहल आखर, और दूसरा अन मुहम्मदिन व अन आले मुहम्मद, अपनी तरफ से और अपने आला औलाद की तरफ से करते थे। ये सुनन इब्न माजा की रिवायत है। इस रिवायत में खसी जानवर का तस्करा मौजूद है। मसला नंबर 8,
8 ही हुआ ना, 7 हुआ, गिनते रहिए आप लोग। कुछ जानवर ऐसे हैं जो पैदा हुए सींग ही नहीं है, मुंडा, उसकी कुर्बानी कर सकते हैं कि नहीं? ऐब है कि नहीं? ऐब है, पैदा ही ऐसे हुआ है, ये कोई ऐब नहीं है, उसकी कुर्बानी बिला शक व शुबा कर सकते हैं। मुंडा जानवर बिला शक व शुबा उसकी कुर्बानी कर सकते हैं जिसके दोनों सींग पैदाइशी तौर से नहीं हैं। अलबत्ता किसी जानवर के सींग थे लेकिन जानवर भी लड़ते लड़ाते रहते हैं, और कभी कभी देहात के शरारती बच्चे चराने के लिए ले जाते हैं, तो जैसे लोग बैल को लड़ाते हैं वो कुर्बानी के बकरों को भी लड़ाते हैं। अच्छा, लड़ते हुए बकरे की सींग टूट गई। अब ऐसे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है, हदीस मुस्नद अहमद की, जिसको शेख अर्नाउत ने हसन कहा है। हज़रत अली कहते हैं, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युदहा बिअअज़बिल क़रनी वल उज़ुन, आधा कान या आधी सींग या उससे ज़्यादा अगर टूटा हुआ है तो इसकी कुर्बानी करने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। मतलब आधे से कम अगर टूटा है तो चल सकता है, यही उलमा ने फतवा दिया है। ये मसला नंबर 8 हुआ। मसला नंबर 9, क्या हामिला जानवर की कुर्बानी हो सकती है? यह मसला थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ ये प्रैक्टिकल में नहीं है। कोई बकरी है, पेट में उसके बच्चा है, कोई बड़ा जानवर है, बच्चा है, उसको आप ज़बह करने जा रहे हैं। पहली बात तो आज के लोग भड़क जाएंगे, ये कौन सी बात हुई, उसको ज़बह करना है। लेकिन भाई जायज़, हामिला जानवर की कुर्बानी जायज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनन अबू दाऊद 2828, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कातुल जनीनी ज़कातु उम्मिही। आपने सोल्यूशन भी फरमाया, जो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि जानवर के पेट में बच्चा है, अभी कुर्बानी करेंगे तो हो सकता है बच्चा निकल आए, तो अल्लाह के नबी ने हल बता दिया कि अगर वो बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है, माँ को ज़बह किया, बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है, तो उस बच्चे को उसको ज़बह करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी माँ की कुर्बानी उसकी भी कुर्बानी मानी जाएगी, उसको भी खा सकते हो। और अगर ज़िंदा पैदा हुआ है तो उसको दोबारा तुम्हें ज़बह करना पड़ेगा। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सॉल्यूशन बताया, हलाल था तभी, हराम होता तो नहीं बताते। ये हमारे यहाँ प्रैक्टिकल में नहीं है, इसलिए ये बात ज़रा भारी लग रही होगी। मसाला नंबर 10, भैंस की कुर्बानी का मसला। भैंस हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, परमिशन भी है, और लोग बड़े शौक़ से उसको खाते भी हैं। ये हलाल जानवर है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे लोग भैंस के बारे में चैलेंज करते हैं, अगर भैंस की कुर्बानी तुम कहते हो नहीं सही है तो तुम्हें चैलेंज है, तुम साबित करो कि भैंस का दूध पीना हलाल है, भैंस का गोश्त खाना हलाल है। चैलेंज करते हैं ना भाई। देखिए, तमाम वो जानवर जो खाने के काबिल हैं उसमें दलील की ज़रूरत नहीं है। अगर हराम है, इस्लाम ने बता दिया कि हराम है, इस्लाम ने नहीं बताया कि ये हराम है तो आप खा सकते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल हलालु मा अहल्लल्लाह, जो हलाल है वही हलाल है जिसको अल्लाह ने हलाल कहा है। वल हरामु मा हर्रम अल्लाह, हराम वो है जिसको अल्लाह ने हराम कहा है। वमा सकत अन्हु फहुवा अफून, और अल्लाह जिससे खामोश है, जिसके बारे में अल्लाह ने शरीयत में जिक्र नहीं किया, वो माफ़ू अनु है, यानी खा सकते हो, हलाल है वो। हमने शुरू में बताया हिरन हलाल है, मुर्गी हलाल है, घोड़ा हलाल है, खरगोश हलाल है, इसकी कुर्बानी आप नहीं कर सकते हो। भैंस भी हलाल है, फिर इसकी कुर्बानी के लिए आप जिद पे क्यों अड़े हो? दूसरी चीज, भैंस का दूध और गोश्त उलमा का इजमा है कि हलाल है, इजमा एक दलील है, लिहाजा चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि इसके हलाल होने का फतवा दो। दूसरी बात यह है, तीसरी बात कि भैंस का दूध आप पीते हैं इबादत समझ के
یا بس ایک نیوٹریشن فوڈ ہے، ایک مقوی غذا ہے، دودھ ہے، اس لیے کہ روزانہ آپ بھینس کا دودھ لے کے آ رہے ہیں خرید کے اور عبادت سمجھ کے پی رہے ہیں کہ 1 لیٹر پیا 1 لیٹر عبادت ہو گئی؟ ایسا ہے مسئلہ؟ نہیں. لیکن جب آپ قربانی کرتے ہیں تب آپ عبادت سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. اس کا بھی فرق ہونا چاہیے. اس لیے بھینس کی قربانی کے لیے بھینس کے دودھ اور گوشت کو چیلنج میں لانا یہ بے وقوفی ہے. دودھ کوئی آدمی عبادت سمجھ کے نہیں پیتا ہے، لہذا اس کو وہاں پر فٹ کرنا غلط بات ہے. بہرحال علماء کرام اپنی جماعت اہل حدیث کے علماء میں بھی اس میں 2 رائے ہیں. علماء کی ایک بڑی جماعت کہتی ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے. اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ جب زکوٰۃ کا میٹر آتا ہے کہ بھینس اگر کوئی آدمی پال رکھا ہے 50-60 اس کے پاس بھینس ہے تو کیا زکوٰۃ نکالے گا؟ تو علماء کہتے ہیں زکوٰۃ نکالے گا. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ نبی کے زمانے میں بھینس نہیں تھی، نبی کے زمانے میں گائے تھی، گائے کا ذکر ہے، اور 40-30 گائے ہو جائے تو زکوٰۃ اس پر فرض ہو جاتی ہے، لہٰذا اسی طرح سے بھینس کا بھی ہوگا. تو کہا جب ادھر گائے اور بھینس کو سیم آپ نے کر لیا تو ادھر بھی سیم کرنا چاہیے. یہ دلیل دی علماء نے. اور دوسری دلیل دی جاتی ہے کہ لغت اور ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے کہ بھینس گائے کی نسل میں سے ایک قسم ہے. یہ بات آپ لوگ نہیں مانو گے، کیونکہ آپ سے اگر میں پوچھوں کہ بھینس اور گائے دونوں سیم ہیں، ایک ہی نسل کے ہیں، تو ہمارے علاقے کے کم سے کم لوگ اس کو تو نہیں مانتے، کیونکہ بھینس اور گائے کے دودھ میں فرق ہے، نسل میں فرق ہے، گوشت میں فرق ہے، اور اگر ایک ہوتا تو گورنمنٹ اس کو بھی بین کر دیتی ہے. بھائی یہ ایک نہیں ہے، یہ الگ ہے نسل. ڈکشنری والوں نے اگر لکھا ہے تو غلط لکھا ہے. ڈکشنری والا غلط ہو سکتا ہے، ڈکشنری کے حساب سے اسلام نہیں چلے گا. ڈکشنری کے حساب سے اسلام نہیں چلے گا، ورنہ عربی میں شاتن کے مطلب ہوتا ہے بکری، لیکن شاتن کا مطلب ہرن بھی ہوتا ہے، شاتن کا مطلب نیل گائے بھی ہوتا ہے. آج تک کوئی بھی بھینس کی قربانی کرنے والا یہ نہیں کہا ہے کہ ہرن کی بھی قربانی جائز ہے اور نیل گائے کی بھی قربانی جائز ہے، کیونکہ شاتن کے اندر یہ بھی داخل ہے جیسے بقرن یعنی گائے کے اندر بھینس بھی داخل ہے. ادھر اگر آپ مان رہے ہو تو ادھر بھی آپ کو ماننا چاہیے. تو ایک رائے یہ ہے کہ جائز ہے. اس کے لیے کتابیں لکھی گئی ہیں، ہماری ممبئی صوبائی جمعیت کی طرف سے اہل حدیث علماء نے لکھی ہے، اور 30-40 علماء کے فتاوے بھی نقل کیے گئے ہیں. بہرحال اپنی جماعت کے بڑے بڑے علماء اس طرف بھی ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز. دوسری رائے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے. کیوں؟ قرآن اور سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، صحابہ کی زندگی سے اس کا کوئی ثبوت نہیں. ہمارے لیے یہ 3 چیزیں دلیل ہیں: قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کا فہم، ان کا تعامل. تینوں سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا. اللہ رب العالمین جانتا تھا کہ آنے والی دنیا میں وہاں بھی لوگ مسلمان ہوں گے جہاں بھینس پالی جائے گی، پھر بھی اللہ رب العالمین نے اس کو کہیں مینشن ہی نہیں کیا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی مرضی بھی نہیں ہے کہ بھینس کی قربانی کی جائے. قربانی ایک عبادت ہے، عبادت کے لیے دلیل ضروری ہے، دلیل نہیں ہے. اسی لیے ایک بڑا طبقہ علماء کا، اپنی جماعت کا اکثر علماء کرام اس طرف ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے. اور دلیل کے اعتبار سے میں بھی اسی طرف ہوں کہ بھینس کی قربانی نہ کرنا بہتر ہے. دلیل نہیں ہے بھائی اس کے اوپر. جو دلیلیں دی جاتی ہیں وہ دلیلیں تشفی بخش نہیں ہیں. جو بھینس اور گائے کی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے وہ اجماع کا مسئلہ ہے، وہ ایک دلیل بن گئی. قربانی کے مسئلے میں علماء کا اجماع نہیں ہوا ہے. اجماع ہوتا تو یہ 2 گروہوں میں 2 فتوے نہ آتے. اجماع نہیں ہے، لہذا اس میں دلیل چاہیے، اور دلیل موجود ہی نہیں ہے. اس لیے اس کی قربانی سے بچنا چاہیے. علامہ عبید الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک فتوی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے، اور احتیاط والی یہی بات ہے کہ جن جانوروں کی قربانی عملی، قولی اور تقریری سنت سے ثابت ہے، یعنی نبی کے عمل سے، نبی کی زبان سے، نبی کے سامنے کیا گیا ہے، ان تمام طریقوں سے ثابت ہے، انہی پر اکتفا کیا جائے. لیکن اگر کوئی شخص بھینس کی قربانی کے بارے میں فقہا کے آرا یعنی جائز ہونے سے مطمئن ہے اور وہ کر لے تو وہ بھی قابل ملامت نہیں ہے، یعنی اس سے بحث و مباحثہ، لڑائی جھگڑا، مناظرہ نہیں کیا جائے گا.
یہی فتویٰ سب سے زیادہ مناسب ہے، اور یہی شنکر نگر کے مفتی اعظم فضیلت الشیخ دکتور فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ بھی دیا کرتے تھے، وہ بھی اسی فتوے کو جو شیخ عبید الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کا فتویٰ تھا دیا کرتے تھے کہ اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے، لیکن اگر کوئی کر لے تو اس سے لڑائی نہیں کرنا۔ اسی لیے میں بہرائچ میں اس کو کسی کو کرنے کا مشورہ نہیں دیتا ہوں، لیکن اگر کوئی کر لیا ہے اور مجھے دعوت لیا تو میں کھا لیتا ہوں، اس لیے نہیں کہ گوشت مل رہا ہے، اس فتوے کی نظر میں کہ یہ وہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں آپ سے ڈیبیٹ کروں، مناظرہ کروں کہ کیوں کیا، ناجائز ہے، حرام کام کر لیا۔ علماء کی دونوں رائے ہے، اس لیے رائے کا احترام ہے۔ البتہ میں ذاتی طور سے بھینس کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتا ہوں دلائل کی روشنی میں۔ مسئلہ نمبر 10، گھر کے اندر 5 لوگ ہیں، 5 بیٹے ہیں، 5 کماتے ہیں، لیکن سب ایک ساتھ رہتے ہیں، کیا ہر آدمی اپنی اپنی طرف سے قربانی کرے گا یا گھر کے ایک ذمہ دار کی طرف سے قربانی ہو جائے کافی ہے؟ اس سلسلے میں علماء کی 2 گروہ ہیں۔ کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ ہر آدمی جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی فرض ہے، تو جان لیں زکوٰۃ اور قربانی کا آپس میں کوئی میل جول نہیں۔ زکوٰۃ کے لیے نصاب ضروری ہے، قربانی کے لیے نصاب ضروری نہیں ہے۔ حج کے لیے کون سا نصاب ہے؟ حج کے لیے مکہ پہنچنا ہی نصاب ہے۔ اگر کوئی آدمی فری میں مکہ پہنچ جائے تو اس کے لیے حج واجب ہو جاتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ 3 لاکھ خرچ کرے گا تبھی۔ اس لیے علماء نے حج کے لیے کوئی نصاب متعین نہیں کیا ہے، وہاں پہنچنا ہی اس کا نصاب ہے۔ ایسے ہی قربانی کا جانور آپ خرید سکو یہی اس کا نصاب ہے۔ زکوٰۃ کے لیے تو طے ہے کہ آپ کے پاس 595 گرام چاندی ہو یا اس کے برابر پیسہ ہو یا 85 گرام سونا ہو، یہ نصاب طے ہیں۔ اگر اس نصاب کے حساب سے کریں گے تو وہ تمام لوگ جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ان کو قربانی ہی نہیں کرنا ہے، لہٰذا اس کے لیے زکوٰۃ کا نصاب متعین کرنا صحیح نہیں ہے۔ گھر کے ایک ذمہ دار کی طرف سے اگر قربانی ہو جائے تو کافی ہے، ایسی بات حدیث کے اندر موجود ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث 1505، عطا ابن یسار کہتے ہیں میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسی ہوا کرتی تھی؟ تو کہتے ہیں کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، ایک آدمی نبی کے زمانے میں ایک آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کرتا تھا، فیأکلون کھاتا بھی تھا، ویطعمون کھلاتے بھی تھے، حتی تباہ الناس فصارت کما ترى، ایک قربانی ہوتی پورے گھر کی طرف سے، لوگ یہی کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ لوگوں کو آپس میں فخر اور ایک دوسرے سے دکھاوے کا معاملہ آ گیا تو لوگ بہت قربانیاں کرنے لگے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ ایک گھر کی طرف سے اگر ایک قربانی ہو جائے تو کافی ہے، لیکن اگر اسی گھر میں 5 لوگ کما رہے ہیں، 5 کر رہے ہیں، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن نہیں کیا تو گنہگار نہیں ہیں، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ مسئلہ نمبر 11 ہی ہوا 12 گنتے رہیں بھائی، میت کی طرف سے قربانی۔ سب سے پہلی بات، قربانی عبادت ہے، عبادت زندوں سے مطلوب ہے، مردوں سے مطلوب نہیں ہے۔ دوسری بات، کوئی بھی صحیح حدیث صراحت کے ساتھ اس مسئلے میں موجود نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اسپیشل کسی مردے کی طرف سے قربانی کی ہو، جبکہ ہمیں سیرت سے پتہ چلتا ہے نبی کی زندگی میں 3 بیٹوں کی وفات ہوئی، 3 بیٹیوں کی وفات ہوئی، 2 بیویوں کی وفات ہوئی، اور آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ کی بھی وفات ہوئی، لیکن ہمیں کہیں بھی ریکارڈ نہیں ملتا کہ آپ نے اپنی کسی بیٹے جو وفات پا چکے ہیں، کسی بیٹی جو وفات پا چکی ہیں، یا پھر اپنے چچا یا اپنی وفات پا چکی 2 بیویوں کی طرف سے اپنی قربانی اسپیشل طریقے سے یعنی الگ جانور کی ہو، ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا ہے۔ مردے کی طرف سے، میت کی طرف سے قربانی کرنے کی 3 شکلیں بنتی ہیں، آپ غور سے سنیں۔
3 شکلیں بنتی ہیں۔ شکل نمبر 1، ایک باپ ہے جو بڑا دین والا ہے، پیسے والا بھی ہے، اپنے بچوں سے کہہ رہا کہ بیٹا کہ میں جب تک زندہ ہوں دیکھو میں قربانی کرتا آ رہا ہوں، یہ میری جائیداد اور پراپرٹی ہے، میرے مرنے کے بعد اسلامی طریقے سے وراثت کو تقسیم کر لینا، اور میں وصیت کر رہا ہوں میرے ہی جائیداد میں سے وصیت کا مال نکال لینا اور میری طرف سے میرے مرنے کے بعد بھی قربانی کرتے رہنا۔ اگر کسی باپ نے ایسا کر دیا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں کو قربانی کرنا چاہیے، وصیت کو عمل میں لانا چاہیے۔ یہ قرآن کریم کا آرڈر ہے، یہ جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے مثال ہے، ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، وہ چاہ رہا چھوڑ کے، اب اس کی وفات ہو گئی، اس نے وصیت کر دی، تو کب تک وہ بیٹا قربانی کرتا رہے گا؟ ہمیشہ۔ وصیت 33% سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا، 33% سے زیادہ کوئی وصیت نہیں کر سکتا ہے۔ وہ 33% کا مال جب تک باقی ہے تب تک وہ بیٹا اپنے باپ کی طرف سے قربانی کرتا رہے گا۔ وہ مال ختم ہو گیا، اب بیٹے کو آپشن ہے، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن کرنا چاہے تو کر سکتا کیونکہ باپ نے وصیت کی تھی۔ آج کل کوئی ایسا کرتا نہیں ہے، کوئی باپ وصیت نہیں کرتا کیونکہ خود کنجوس ہوتے ہیں، مرنے کے بعد خرچہ کروائیں گے۔ دوسری شکل یہ ہے، میت کی طرف سے خاص ایک جانور خرید کے لانا اور اس کو قربانی کرنا، یہ ہے اختلافی مسئلہ۔ اس میں علماء کی 2 رائے بن گئی۔ علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے دیکھیے، کوئی آدمی اگر وفات پا چکا ہے تو اس کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے۔ حدیث موجود ہے، صحیح حدیث موجود ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، کہ میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ ہمارے نبی نے کہا ہاں کر لو۔ تو صدقہ کا جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے، لیکن ایک شرط لگاتے ہیں کہ اس میں سے تم گوشت نہیں کھا سکتے، پورا گوشت تقسیم کر دینا۔ میرے خیال سے یہ والی شرط لوگ جان جائیں تو میت کی طرف سے کرنا چھوڑ دیں گے، جو کر رہے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں گے، کیونکہ کھانا تو ضروری سمجھتے ہیں لوگ۔ دوسری رائے علماء کی یہ ہے کہ چونکہ صدقہ الگ عبادت ہے اور قربانی الگ عبادت ہے، صدقہ کی دلیل ہے، قربانی میت کی طرف سے دلیل نہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا 3 بیٹے 3 بیٹیاں 2 بیوی اور 1 چچا کا انتقال ہو گیا، ایک بھی روایت نہیں ملتی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جانور اسپیشل خریدا ہو اور اپنے بیٹے بیٹیوں اور بیویوں کی طرف سے جو وفات پا چکی تھی آپ کی زندگی میں کیا ہو، دلیل نہیں ہے، لہٰذا جائز نہیں ہے۔ اور یہی بات صحیح ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ 2 جانور خریدا، ایک اپنے اور پوری فیملی کی طرف سے کر دیا اور دوسرا اپنی مرحومہ ماں اور اپنے وفات پا چکے باپ یا کسی اور کی طرف سے کرنے لگے، دلیل کے اعتبار سے یہ عمل صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تیسری شکل کیا ہے؟ تیسری شکل ہے کہ ہم 1 بکرا خرید کے لائے یا 2 بکرا یا 10 لے کے آئے، اور ہر بکرے میں ہم دعا کیا پڑھتے ہیں؟ یہ قربانی کر رہا ہوں اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے۔ میں نے ایسا جب کہہ دیا تو میرے اہل و عیال میں جو زندہ ہیں وہ بھی ہیں، جو وفات پا چکے وہ بھی ہیں، یہ جائز ہے۔ جو وفات پا چکے ہیں ان کو بھی میں نے نیت میں کر لیا ہے کہ یہ میں قربانی کر رہا ہوں، جو زندہ ان کی طرف سے بھی اور جو ہمارے گھر والے چلے گئے باپ دادا انتقال کر گئے ان کی طرف سے بھی، تو یہ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اس کے لیے دلیل ہے۔ دلیل وہی حدیث کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کے لیے جانور کو سامنے لٹایا اور آپ نے ذبح کیا، اور آپ دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امتی محمد، اور ایک روایت میں وَعَمَّن لَّمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی کہ میں اس کو ذبح کر رہا ہوں محمد یعنی اپنی طرف سے اور اپنے آل اولاد کی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے۔ امت میں اور آل اولاد میں وہ بھی ہیں جو زندہ تھے اور جو وفات پا چکے، یعنی حضرت فاطمہ بھی داخل ہیں، اور ان سے پہلے جو وفات پا چکی تھی وہ بیٹیاں بھی داخل ہیں، وہ بیٹے بھی اس میں داخل ہیں۔ لہٰذا علماء کرام کی اس تشریح کے مطابق اگر کوئی آدمی قربانی کر رہا ہے اور اس میں زندوں کے ساتھ مردوں کو بھی شریک کر لے رہا نیت میں، تو انشاءاللہ اس کو ثواب پہنچے گا، یہ جائز کہا جا سکتا ہے، یہ حلال ہے۔ مسئلہ نمبر 13، بہت سارے لوگ قربانی جب کرتے ہیں، پیسہ والے ہیں، 2 لے آئے، ایک اپنا اور اہل و عیال کی طرف سے کر لیا اور ایک کس کی طرف سے کرتے ہیں؟ بڑا مشہور ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے ہیں. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایک ہی قربانی ہے وہ بھی نبی کی طرف سے, اپنی طرف سے. ارے نبی تو بڑے ہیں, پہلے ہم ان کا ہونا چاہیے. اچھا یہ آیا کہاں سے کہ نبی کی طرف سے قربانی ہونی چاہیے؟ بات تو بڑی چمکیلی لچیلی میٹھی ہے, کون انکار کرے گا کہ نبی کی طرف سے قربانی نہ کرو. لیکن میں نے شروع میں کہا سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. یہ چیز بالکل بے بنیاد ہے. کسی صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں کی, کسی صحیح سند سے یہ ثابت نہیں ہے. صحابہ ہم سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے. چاروں خلفاء میں دیکھیے, دو اللہ کے نبی کے سسر ہیں, دو داماد ہیں, سگے رشتہ دار. یہ سسرالی اور داماد والا رشتہ سگا ہے, نہیں کیا, کسی صحیح سند کے ثابت نہیں ہے. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کرنے کا یہ رواج چل پڑا ہے یہ بغیر دلیل کے ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو ہماری جنت تو پکی ہے, نبی پاک کو بھی جنت میں پہنچا دیتے ہیں. معاملہ الٹا ہے, معاملہ الٹا ہے. ان کی جنت پکی ہے, تمہاری پکی نہیں ہے. بھائی ان کے اگلے پچھلے تو گناہ معاف ہو گئے. اپنے لیے محنت کرو. اور یہ حقیقت ہے, ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, قربانی تک, ساری نیکیوں میں سے ثواب میرے نبی کو آٹومیٹک مل رہا ہے. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ چلو نبی کی طرف سے ایک جانور قربان کرو؟ اگر یہ صحابہ نے کیا ہوتا تو آمنا و صدقنا, ہم اور آپ کرتے, ضرور کرتے. صحابہ کا عمل ہوتا, یہ سنت مانی جاتی صحابہ کی. لیکن ایسا کچھ نہیں ملتا ہے. ایک روایت لوگ پیش کرتے ہیں سنن نبی داؤد 2790 کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دمبا لے کر آئے, ذبح کر رہے تھے. ایک آدمی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ میں ان کی طرف سے ذبح کروں, قربانی کروں, تو میں کر رہا ہوں. یہ حدیث لوگ بیان کرتے ہیں, یہ حدیث ضعیف حدیث. اس کے اندر ایک شخص ابو الحسنہ, یہ آدمی مجہول ہے, اس کا پتہ لاتا ہی نہیں کون آدمی تھا کس نے آ کے یہ حدیث بیان کر دی نبی کا نام لے کر. تو یہ ضعیف حدیث ہے, لہٰذا اس حدیث کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا. اور اگر تھوڑی دیر کے لیے, ایک سیکنڈ کے لیے مان لیں کہ صحیح ہے, تو وصیت کی ہے تب حضرت علی کر رہے ہیں. اور وہ بات پہلے ہی میں بتا چکا ہوں, اگر کسی نے کسی کو وصیت کی ہو تو کیا جا سکتا. پوری امت کو نبی نے وصیت نہیں کی تھی, حضرت علی سے صرف کہا ہے. تو لہٰذا اگر وصیت والی بات یہ حدیث صحیح بھی ہے تو حضرت علی کے لیے صرف تھا, ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانور قربان کرنا یا ان کے نام سے حصہ لینا یہ ناجائز ہے, بلکہ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. مسئلہ نمبر 14, قربانی میں شراکت, حصے داری جس کو کہتے ہیں. بھائی بکرا اور بکری, بھیڑ اور بھیڑی میں کوئی حصے داری نہیں, ایک آدمی کی طرف سے ایک. البتہ اونٹ ہے تو 10, اور اگر گائے بیل ہیں تو 7 لوگ اس میں حصہ لے سکتے ہیں. 7 سے زیادہ نہیں لے سکتے, 7 سے کم ہو جائے تب بھی چلے گا, تب بھی لے سکتے ہیں. مسئلہ نمبر 15, ایک اور برائی ہے قربانی کے ٹائم پر. بہت سارے لوگ رمضان یا عید بعد جو بھی بچے پیدا ہوئے ہوں گے سب کی عقیقے روک رکھے ہوں گے. جیسے قربانی آئے گی حصہ لینا دھڑا دھڑ چالو, اور اسی میں عقیقہ بھی. 2 حصہ قربانی کا اور 1 حصہ عقیقے کا, لڑکا ہے تو 2 حصہ عقیقے کا. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے لوگ؟ یہاں نہیں ہے, نہیں ہے. اہل حدیث لوگ نہیں جانتے, آپ سے زیادہ تو میں جان رہا ہوں یہاں کے حالات. کرتے ہیں لوگ. یہ ناجائز ہے. قربانی والے جانور میں عقیقے کے حصے لینا یہ ناجائز ہے. کیوں بھائی؟ عقیقے میں ایک جان چاہیے, مکمل جان کم سے کم. اگر لڑکی ہے تو 1 جان, اور لڑکا کے 2 جان. لہذا قربانی میں حصہ لیتے وقت جو لوگ عقیقہ کا حصہ لیتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں, اور یہ بالکل عقیقہ نہیں مانا جائے گا.
کیونکہ عقیقہ کے لیے مکمل ایک جان کی قربانی ضروری ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن الغلام شأتان وعن الجاریۃ شأۃ واحدہ، اگر لڑکا ہے تو 2 اور اگر لڑکی ہے تو 1 جان قربان کرنا ہوگا، یعنی عقیقہ کرنا ہوگا۔ لہذا قربانی کے ساتھ اس میں عقیقہ نہیں کرنا۔ اور اگر اتفاق سے بائی چانس کسی بچے کی پیدائش ایسے ہوتی ہے کہ عین قربانی کے دن اس کا 7واں دن عقیقہ پڑ رہا ہے تو عقیقہ کرے گا، لیکن جانور الگ کرے گا، جانور الگ کرے گا۔ اور ہاں، بڑے جانور کا عقیقہ نہیں ہوتا ہے، یہ بات دماغ میں رکھیے، بڑے جانور کا عقیقہ نہیں مانا جاتا ہے، عقیقے میں چھوٹا ہی جانور چلے گا، اس میں دانتا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے جانور کے لیے دانتا بھی ضروری نہیں کہا، چھوٹا جانور ہے، برابر سرابر ہو، ہمسر ہو، آپ لے آئیے، 10-10 12-12 کلو کا، 10-10 کلو کے 2 بکرے لے آئیے یا بکری ہی لے آئیے، عقیقہ کر لیجئے۔ اگر لڑکا پیدا ہو، لڑکی ہے تو 1 لے آئیے، اس میں دانتا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو عقیقے اور قربانی کے مسئلے کو واضح کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی 1 سے زیادہ اگر قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کتنی بار حج کیا پتہ ہے؟ 1 بار حج کیا، رہتے تھے وہیں، پیدا وہیں ہوئے، صرف 1 بار۔ ہاں، 4 مرتبہ پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا ہے، 1 بار حج کیا ہے۔ کیوں؟ بہت وقت لگ گیا خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرتے ہوئے، اور جب حج کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بلا لیا۔ 1 بار آپ نے حج کیا، اس حج کے موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانی کی تھی پتہ ہے؟ 100 قربانی کی تھی۔ 100 میں سے 63 قربانی اپنے ہاتھ سے ہمارے نبی نے ذبح کی تھی۔ 63 کرنے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی 37 حضرت علی کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اب تمہیں وکیل بناتا ہوں، تم یہ قربانی میری طرف سے کر دینا۔ تو باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص 1 سے زیادہ قربانی کرنا چاہتا ہے، نیت خالص ہے، بلا شک و شبہ وہ کرے، بلکہ جس کو اللہ نے دے رکھا ہے یہ موقع ہے، کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے مشرکوں کو کتنا لے جا کر لنگر پہ لنگر کھلائے جا رہے ہیں، ناجائز دعوتیں کیے جا رہے ہیں۔ توحید والوں کو اس حلال موقع پر حلال دعوتیں کرنی چاہیے، کرنا چاہیے۔ اللہ نے دے رکھا ہے تو نواز رکھا ہے، قربانی کریے، 10-10 20-20 کریے، نواز رکھ، خوب دعوت کھلائیے لوگوں کو، اور غریبوں کو خاص طور سے ایسے لوگوں کو تلاشیے جو بیچارے سال میں ان کی حیثیت نہیں کہ بکرے کا گوشت تو خرید کے کھا سکے، ان لوگوں کو کھلائیے، 1 ٹائم میں 2 ٹائم کھلائیے، 4 ٹائم کھلائیے۔ آپ دیکھیے شرک کے نام پر، چڑھاوے کے نام پہ لوگ نہ جانے ووٹ لینے کے لیے، کوئی کسی لیے، کوئی دنیا کے لیے، کوئی چیریٹی کے نام پہ کوئی لوگ کتنے لنگر کھلا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ سنت ابراہیمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس کو بھی کرنا چاہیے۔ قربانی کرنے کا وقت کیا ہے؟ میں نے کہا نماز کے بعد۔ اچھا، جس نے نماز پڑھی ہی نہ ہو عید کی، وہ قربانی کب کرے گا؟ جب اس کے شہر میں عیدگاہ میں نماز ہو جائے تب وہ کرے گا۔ کیوں نہیں پڑھی اس کا الگ حساب کر لیا جائے گا بعد میں کہ کیوں نہیں پڑھا بھائی، کیا تیرے ساتھ مجبوری تھی۔ تو قربانی کا صحیح ٹائم یہ ہے، صحابی کہتے ہیں ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا، قربانی والے دن سب سے پہلا کام ہم کرتے تھے نماز پڑھتے تھے، ثم نرجع فننحر، ہم واپس آ کے پھر قربانی کرتے تھے، من فعلہ فقد اصاب سنتنا، جو اس طرح اس ٹائم پہ قربانی کرے گا وہ ہماری سنت پہ ہے، ومن ذبح قبل فانما هو لحم قدمه لاهله ليس من النسك في شيء، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لیا وہ گھر والوں کو پکوان تو کھلا دیا لیکن قربانی میں سے کچھ بھی اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث صحیح بخاری میں واضح طور سے موجود ہے۔ وقت سے پہلے جس نے قربانی کی ہے اس کی قربانی نہیں مانی جائے گی۔ اگر صاحب حیثیت ہے، شروع میں نے بتایا، اس کو دوبارہ نیا جانور خرید کے قربانی کرنا ہوگی۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانہا اخرى، جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا ہو تو وہ دوسرا خرید کے نماز کے بعد دوبارہ ذبح کرے۔
مسئلہ نمبر 18، قربانی کتنے دن تک کر سکتے ہیں؟ پہلے دن کر سکتے ہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں، دوسرا دن بھی کر سکتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں، تیسرے دن بھی کر سکتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں، چوتھے دن بھی کر سکتے ہیں، کوئی اختلاف ہے۔ صحیح کیا ہے؟ چوتھے والے میں گڑبڑی ہے نا، چوتھے والے کو لے کر لوگ اختلاف کرتے ہیں، چوتھے دن بھی کر سکتے ہیں۔ قربانی ٹوٹل 4 دن ہے، دلیل اس پر موجود ہے، قرآن کریم کی آیت ہے سورہ حج آیت نمبر 18، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ایام معلومات، کچھ ایسے دن جو معلوم ہے لوگوں کے، اس میں اللہ کا ذکر کرو۔ دوسری جگہ کہا گنے چنے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ یہ ایام معلومات، ایام معدودات، یہ کون سے دن ہیں؟ اگر میں کوئی اپنی طرف سے بات کہوں تو شاید اختلاف حل نہ ہو، لیکن ہمارا اور آپ کا منہج کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر، قرآن سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، صحابہ کرام کے اقوال سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مفسر قرآن ایام معلومات کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں الایام المعلومات یوم النحر وثلاثۃ ایام بعدہ، یہ گنے چنے دن جس میں اللہ کا ذکر کرنے کی بات اللہ نے کہی ہے، یہ قربانی والا دن ہے، اور اس کے بعد 3 دن۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ تفسیر ابن کثیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول منقول ہے۔ قربانی کا دن ہے، اس کے بعد ایام تشریق کہتے ہیں، حاجی لوگ جانتے ہیں ایام تشریق۔ ایام تشریق 3 دن ہوتا ہے، 11، 12 اور 13 قربانی والا دن لے کے یہ ٹوٹل 4 دن ہو گئے۔ ایام تشریق جو ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد میں ہے کل ایام التشریق ذبح، پورا ایام تشریق ذبح کرنے کا دن ہے، اس میں ذبح کیا جا سکتا ہے، قربانی کی جا سکتا۔ کب تک؟ لوگ کہتے ہیں عصر تک، ہمارے کچھ اہل حدیث بھائی جو 4 دن کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں عصر تک، نہیں، سورج ڈوبنے تک آپ قربانی کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 9، قربانی کا گوشت۔ قربانی کا گوشت آپ کو کھانا بھی ہے، کھلانا بھی ہے، بانٹنا بھی ہے، جمع کر کے فریزر میں رکھ بھی لینا ہے۔ یہ ساری چیزیں دلیل سے ثابت ہے۔ اللہ نے کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کھاؤ اس میں سے اور فقیروں کو، مسکینوں کو کھلاؤ۔ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، نبی نے فرمایا کھاؤ، جمع کرو اور صدقہ بھی کرو۔ تو قربانی کا گوشت کھا بھی سکتے ہیں، جمع بھی کر سکتے ہیں، صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ گوشت کو برابر برابر 3 حصے میں ترازو اور باٹا سے تول کے رکھنا یہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی مرضی سے کر رہا تو اس کا اپنا معاملہ، شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ البتہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس جن کو مجھے کھلانا اور دینا ہے وہ کتنے لوگ ہیں۔ ہو سکتا میں اکیلا آدمی گھر میں ہوں، میں اور میری بیوی 2 لوگ ہیں، میں نے قربانی کر لی، اچھا خاصا 20 کلو گوشت نکل گیا، میں اکیلا تو اگر برابر برابر بانٹ لیا تو 7 کلو میرے حصے میں آ گیا، میں نہیں کھا سکتا۔ تو میں کہوں گا نہیں نہیں 3 حصے میں ہو تو یہ تو مجھے زبردستی کھانا ہے، چاہے 1 مہینے تک میں کھاؤں، جائز تو ہے، لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ آپ برابر برابر 3 حصوں میں بانٹیں اور کہیں یہ کھلائیں گے، یہ بانٹیں گے اور یہ خود کھائیں گے، نہیں، یہ شریعت سے، قرآن و حدیث سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ آپ ضرورت کے حساب سے کہیں کم اور زیادہ کر سکتے ہیں، کبھی زیادہ دعوت میں کھلا سکتے ہیں، کبھی زیادہ آپ بانٹ بھی سکتے ہیں اور کبھی آپ زیادہ کھا بھی سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ میں نے سنا ہے بہرائچ میں کہ لوگ قربانی کا گوشت وہیں دیتے ہیں جہاں سے ملتا ہے، ایسے ہی ہے۔ میں قربانی میں کبھی یہاں رکا نہیں ہوں، ایک بار میں نے عید کی نماز پڑھائی تھی، اس کے بعد گھر چلا گیا تھا، تو مجھے اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے۔ ایسا اگر ہے تو غلط ہے۔ بھائی دینا کسے ہے؟ جس نے قربانی نہیں کی ہے اس تو پہنچاؤ، وہ زیادہ حقدار ہے۔ آپ اس کو شادی کی دعوت سمجھ لیے ہو کہ جو پوچھے گا اسی کو دیں گے؟ یہ تو گوشت ایکسچینج کرنا ہوا، اور کیا ہے؟ یہاں گوشت بدل لیں، تمہارا والا ٹیسٹ کیسا تھا، میرا والا ٹیسٹ کیسا، تمہارے میں چربی تھی میرے میں نہیں تھی، تمہارا یہاں کا ہے تو میرا یہاں کا بکرا تھا۔ یہ حقدار وہ بندہ ہے جس نے نہیں قربانی کی ہے، اس تک گوشت پہنچاؤ۔ لہٰذا ایسا نہ کریں کہ جس نے دیا ہے اسی کو صرف دیں گے، آپ پتہ کریں۔ الحمدللہ میرا گاؤں اہل حدیث گاؤں ہے، لوگ بدعمل ہیں، نماز روزوں میں کوتاہ ہیں، لیکن اس معاملے میں بڑے اچھے ہیں۔
آج بھی میرے والد صاحب عید آنے سے 2-3 دن پہلے خود گاؤں میں چل چل کر لکھ لیتے ہیں کس کے گھر کتنی قربانی ہے، تعداد کے ساتھ۔ ایک تو گورنمنٹ کے لوگ پولیس والے آتے پوچھتے ہیں، وہ بھی ان کو حساب دینا رہتا ہے، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ گاؤں میں کس کے یہاں قربانی نہیں ہے، عید والے دن لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہیں مولانا صاحب کس کے گھر نہیں ہے، سب کو بتا رہے ہیں، اور لوگ پہلے اسی کے گھر دیتے ہیں جس کے گھر قربانی نہیں ہوئی ہے۔ اور عام طور سے سارے بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے گھر تک گوشت پہنچنا چاہیے، اور بعض دفعہ اتنا پہنچ جاتا ہے کہ جس نے کیا اتنا بھی اس کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ والا ٹرینڈ ہو جائے جو آپ کے یہاں ہے، وہ تو ایک بوٹی کے بیچارے ترس جائیں گے، ملے گا ہی نہیں ان کو۔ ہاں دعوت کھلا دو گے، لیکن ان کے فریج، ان کے چولہے اور ان کے کچن، ان کے کڑھائی تک پہنچنے نہیں پائے گا، ان کے من پسند آئٹم آپ بنانے نہیں دو گے۔ لہٰذا ایسا نہ کرو، کھاؤ، جمع کرو، دو، اور دو انہیں جو نہیں کر سکے قربانی زیادہ حقدار ہے۔ قربانی کے جانور کا چمڑا کیا کاٹنے والے کو دے سکتے ہیں؟ اجرت کے طور پہ نہیں دے سکتے، حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من باع جلد اضحیتی فلا اضحیت لہ، جس نے قربانی کے چمڑے کو بیچ دیا، آپ نے اجرت میں اگر کرائے پہ کٹونی دے دی تو آپ نے بیچ دیا، فلا اضحیت لہ، اس کی قربانی نہیں مانی جاتی ہے۔ لہذا جانور جو قربانی کا ہے اس کا چمڑا آپ کاٹنے کے عوض میں نہیں دے سکتے۔ البتہ کاٹنے والا اگر غریب ہے، فقیر آدمی ہے، تو آپ اس کو الگ سے دیجئے، بھائی لیجئے 500 روپیہ، آپ نے جو کاٹا ہے اس کی اجرت، اور آپ غریب ہو، آپ کے گھر قربانی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یہ میری طرف سے لے جاؤ۔ اگر غریب آدمی ہے تو اس کو آپ صدقہ دے دو گے، اور اگر امیر آدمی ہے تو اس کو ہدیہ دے دو، کوئی مسئلہ، لیکن اجرت کے طور پہ قربانی میں سے آپ کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ چمڑا خود آپ استعمال کرنا چاہیں کسی طریقے سے تو کر سکتے ہیں، بیچ کر اپنے لیے بھی آپ اس کو پیسہ نہیں لے سکتے، اس کو آپ کہیں مدرسے میں دے سکتے ہیں، غریبوں کو بانٹ سکتے ہیں، کہیں بھی لگا سکتے ہیں۔ کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ جی، قرآن کی جس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ کھاؤ کھلاؤ فقیروں کو غریبوں کو، وہاں اللہ تعالیٰ نے مسلم اور غیر مسلم کی کوئی قید نہیں لگائی ہے، لہٰذا غیر مسلم کو بھی اگر قربانی کا گوشت وہ قبول کرتے ہیں تو دے دینا چاہیے، اور دے سکتے ہیں، جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 22، قربانی کی دعا کیا ہے؟ قربانی کی ایک بڑی دعا انی وجہت والی مشہور ہے، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے تو کہتے ہیں یہ دعا صحیح نہیں، بعض نے اس کو صحیح کہا تو کہتے ہیں صحیح ہے۔ بہرحال اللہم منک ولک عن فلان و اہل بیتہ بسم اللہ واللہ اکبر، یہ دعا بالکل صحیح سند سے ثابت ہے۔ بسم اللہ اللہم تقبل من فلان و آل فلان، یہ دعا بھی صحیح سند سے ثابت ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر بھی اگر کوئی شخص کہہ کے قربانی کر دے تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی، کس کی طرف سے کر رہا ہے نام ہی نہ لے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے، تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دعا کے لیے زیادہ پریشان نہ ہوں، چھوٹی سی دعا یاد کر لیں، حافظ جی کو بلا کے تنگ نہ کریں کہ دعا پڑھائیں۔ مسئلہ نمبر 23، ذبح کون کرے گا اور کیسے کرے گا؟ ہم نے بتایا کہ اجرت پہ کاٹنے والے کو آپ بلا کے کروا سکتے ہیں، جائز، لیکن افضل یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ مسلمان اتنا بڑا موقع اپنے لیے گنوا دیتا ہے جانور ذبح کرنے کا، اس کو خود ذبح کرنا چاہیے، اس سے بہادری آتی ہے، جرأت مندی آتی ہے۔ گوشت کھا کھا کے موٹے تو ہو گئے ہم لوگ، لیکن ہمت نہیں ہے۔ بعض لوگ تو قربانی کرنے کے ٹائم پہ گھر سے باہر بھاگ جاتے ہیں، کیوں؟ تکلیف ہو رہی ہے، پالا ہے، محبت آ رہی ہے، عورتیں تو چیخنے لگتی ہیں۔ قربانی کر کیوں رہے تھے بھائی؟ اسی کو تو قربان کرنا تھا تمہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے میڈھے خریدے، فرأیتہ واضعا قدمہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو پٹکا بائیں پہلو پر اور اس کی گردن کے پاس آپ نے اپنے قدم رکھے، اللہ بسم اللہ اللہ اکبر کہا، فذبحہما بیدہ، اور اپنے ہاتھ سے آپ نے ذبح کیا۔ تو یہ نبی کی سنت بھی ہے، لہٰذا اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ اور پہلے میں بتا چکا ہوں 63 قربانی اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے ایک دن میں کی تھی،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کرتے تھے. اور کیسے کرنا ہے؟ چھری اچھی طرح تیز کر لینا ہے, جانور سے الگ ہو کر دایاں پیر جانور کے پہلو پہ رکھنا ہے اور دعا پڑھ کے آپ کو جانور ذبح کرنا ہے. عورت بھی جانور قربانی کا ذبح کر سکتی ہے. اس زمانے کی عورتیں بڑی بہادر تھیں, بڑی بہادر تھی. ابو موسیٰ اشعری ایک صحابی ہیں, وہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیے, بولے اے میری بیٹیوں تم اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا. اور حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے, ایک عورت نے ذبح کیا چھری سے نہیں, پتھر سے ذبح کر ڈالا. بہادر عورتیں تھیں, بہت بہادر. کعب بن مالک صحابی یہ کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بتا رہے تھے کہ ایک لونڈی تھی, ایک باندی تھی, بکری چرا رہی تھی. ایک پہاڑ تھا, پہاڑ کے دامن میں بکریاں چرا رہی تھی. دیکھا کہ ایک بکری مرنے والی ہے, لڑکھڑا رہی ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا, اس کو مر جائے گی. وہاں پر ڈھونڈنے لگی, ذبح کرنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں مل رہا تھا. فَكَسَرَتْ حَجَرًا, پہاڑ سے ایک پتھر توڑا, فَذَبَحَتْهَا, اسی پتھر سے ہی اس بکری کو ذبح کر ڈالا اور اپنے گھر لے کے چلی آئی. اب گھر کے مردوں نے دیکھا, ارے لونڈی اور باندی جو ہوتی ہے تو بکری خود ذبح کر کے لے آئی. گھر والوں نے کہا نہیں کھائیں گے. صحابی کہہ رہے گھر والے کھانا نہیں جب تک میں نبی سے پوچھ لا لوں یا کسی کو بھیج کے پوچھوا نہ لوں. نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھا لو, کھانے کی اجازت دے دی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ذبح کرنے کو بھی صحیح مانا اور پتھر سے بھی ذبح کرنے کو صحیح مانا. پتھر سے بھی ذبح عورت کر سکتی ہے. وہ بہادر عورتیں تھیں تو بہادر بچے جنم لیتے تھے. آج ہم ہی لوگ پھسپھسے ہیں, ہماری عورتوں کی کیا حالت ہوئی. قرض لے کر کوئی آدمی قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. سب سے پہلے اگر کوئی آدمی قرض دار ہے تو اس کے لیے افضل ہے کہ پہلے قرضہ ادا کرے, قربانی اس پر فرض نہیں ہے.